تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنی عورتوں کی حفاظت کریں، ہم اپنے غصے کو کنٹرول کریں اور ہم اپنی بہنوں کو وہ عزت دیں جو اسلام نے رکھے؟ سوچیں اور غور کریں، ہم صرف جذبات میں آ کر بہتے ہیں۔ اگر ہماری مسجدیں مسمار کر دی جا رہی ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم نماز کی پابندی کرتے۔ اگر ہماری بہنوں کے اوپر سے پردے کی چادر ہٹائی جا رہی ہے تو کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں پردوں کا خیال کرتے ہوئے بازار جائے اور بغیر ضرورت بازار نہ جائے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ یہ قرآن مقدس کی آیت ہے، صحابہ کو کہا جا رہا ہے، صحابیات کو کہا جا رہا ہے جب باہر نکلو تو اپنی نگاہیں نیچی کرو، پردے کے ساتھ نکلو۔ اس وقت سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اسلامی شریعت پر اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور جب بھی مصیبتیں آئے، جب بھی پریشانیاں آئے، ہم اللہ کے سامنے شکوہ نہ کریں، ہم اللہ کے سامنے اپنی شکایت کو بیان نہ کریں، پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکے۔ عقل مند وہی ہے جو اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور جب ان پریشانیوں کے ساتھ، ان مصیبتوں کے ساتھ، ان آزمائشوں کے ساتھ جب انسان اور جب مسلمان اور جب مومن اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو ان کو خوشخبری سنا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ اور صبر کیا ہے؟ کیا صبر یہی ہے کہ ہمارے گھر میں یا ہمارے رشتہ دار میں کوئی موت، کسی کی موت ہو جائے اور ہم خاموشی کے ساتھ اپنے آنسو بہاتے رہے؟ ہمارے پاس کوئی مصیبت آئے اور ہم اس پر صبر کر لیں؟ نہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کہ جب بھی مصیبتیں اور پریشانیوں میں ہم گرے، کوئی بھی پریشانیاں ہو، گھریلو پریشانیاں ہو، زندگی کے مسائل ہو، ملت اسلامیہ کی پریشانیاں ہو، امت مسلمہ کی پریشانیاں ہو، جب بھی مصیبت آئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہر وقت ہمارا دل، ہماری آنکھ، ہمارے جسم کے ایک ایک اعضاء اللہ کے احکام کی طرف مصیبتوں میں دوڑے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ہماری عبادتیں بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہماری زندگی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہماری قربانیاں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ تمام چیزوں پر انسان اور آج کا مسلمان قائم ہو جائے تو یقیناً اللہ نے جو آگے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، قرآن سچا قرآن نہیں ہے کیا؟ قرآن کی آیتیں جھوٹی ہیں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومنین سے خطاب ہے کہ تم کامیاب رہو گے اور جہاں بھی جاؤ گے کامیابی تمہاری قدم چومے گی، شرط یہ ہے کہ پکے اور سچے مسلمان بنو۔ ہر اعتبار سے لگے کہ تم مسلمان ہو، تمہارا چہرہ دیکھ کر یہ گواہی دینے لگے کہ یہ چہرہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہو سکتا، تمہارا لباس دیکھ کر یہ کہنے لگے یہ لباس ایسا لباس ہے کہ اس پر کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں، تمہارے چلنے پر ایسا محسوس ہو کہ یہ ایمان والا چل رہا ہے، تمہارے اخلاق ایسے ہو کہ بازو والا پڑوسی جو غیر مسلم ہے وہ اس اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو جائے۔ تاریخ کے پنے اس پہ بھرے ہوئے،
کہ جن کے اخلاق، جن کی سیرت اور جن کے کردار صحیح سلامت تھے اور جنہوں نے اپنی زندگی کا نمونہ پیش کیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو ایسا ممتاز بنایا کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہمارے ہی سامنے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ اجمیر شریف دیکھیں، اور اس کے موقع پر کیسی قیمتی چادریں وہاں جاتی، اور صرف مسلمان وہاں چادریں پیش نہیں کرتا، جو لوگ دنوں رات مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں، جو لوگ ہر وقت مسلمانوں کو ختم کرنے اور اسلام پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کی طرف سے بھی چادریں جاتی۔ یہ کب ہوا؟ یہ اس وقت ہوا کہ جب حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے اخلاق کا نمونہ پیش کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ان کا جنازہ جیل سے اٹھا، اور جیل سے جب جنازہ گیا ہے تو نہ جانے سینکڑوں لوگ جو غیر مسلم تھے وہ ایمان کی دولت سے نوازے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ایک اسٹیشن پر اترے، اور ان کو دیکھ کر ایک شخص نے کہا یہ چہرہ جھوٹوں کا نہیں ہو سکتا، مجھے کلمہ پڑھا۔ یہ واقعات سچے واقعات۔ اس لیے ہر وقت ہم آزمائش کے دور میں، ملک کے حالات کیسے بھی ہو، ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو لوگ ہر وقت اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مومنین کے خلاف جو بھی باتیں کرتے ہیں یا جو بھی چیزیں نازیبہ حرکات کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈالے۔ لیکن پہلے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں۔ جب ہم اپنے آپ کو بنائیں گے تو اللہ رب العزت خود بخود راستے آسان کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اکیلے تھے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تیار ہوئے، اور آہستہ آہستہ ایسی محنتیں ہوئی کہ جو شخص حضور کو قتل کرنے کے لیے نعوذ باللہ تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ پھر جو لوگ ہر وقت اسلام کو مٹانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ وہاں بھی شرط یہی ہے کہ پہلے ان لوگوں نے اپنے اخلاق کو پیش کیا۔ ہماری اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو پیش کریں، ہر اعتبار سے پیش کریں۔ اگر ہمارے بازو میں کوئی پڑوسی ہے، اس پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ ہمارا کوئی دوست ہے غیر مسلم، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ ہماری حرکت سے اور ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے پہناوے سے، ہمارے بولنے سے، ہمارے کھانے سے، ہمارے دعوت دینے سے وہ شخص متاثر ہو جائے۔ یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اب آتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے گا، اس لیے کہ ہدایت دینا یہ اللہ رب العزت کا کام۔ ہماری کوشش وہاں تک ہونی چاہیے، دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ تو ان کو ہدایت سے نواز۔ تو انشاءاللہ اس کی کوشش ہوگی، انشاءاللہ عزم کیجئے، اور یہاں سے عزم لے کر اٹھیے۔ ہر جمعہ آتے ہیں اور ہر جمعہ ہم بیان سن کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس بیان کا، اس کو سننے کا، ہم اپنے کان کو ایسا بنائے، ہم اپنے دماغ کو ایسا بنائے، انشاءاللہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہمارا دل انشاءاللہ مضبوط ہو جائے، اور جب بھی رات میں سوئے کلمہ پڑھ کر سوئے اور عزم لے کر سوئے، اے اللہ آج میں نے جو بھی گناہ کیے ہو یا مجھ سے جو بھی گناہ سرزد ہو گئے، اللہ تو اسے معاف فرما، اور میری صبح آنے والی جو زندگی ہے اس کو صحیح سلامت ایمان والی زندگی بنا دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔